ذرا تصور کریں ایک ایسا ملک جو کچھ ہی عرصہ قبل معاشی طور پر دیوالیہ ہونے کے بالکل دہانے پر کھڑا تھا۔ بالکل سب کو یہی لگ رہا تھا۔ ہاں، اور مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی تھی، بیرونی قرضوں کا بوجھ ناقابل برداشت ہو چکا تھا، اور مطلب جسے دنیا عموماً محض ایک بحران زدہ علاقے کے طور پر دیکھتی تھی۔ اب ذرا چشم تصور کو چند سال آگے لے جائیں۔ صحیح۔ وہی ملک اچانک عالمی سیاست کی دو سب سے بڑی طاقتوں کے درمیان ایک ناگزیر کھلاڑی بن جاتا ہے، اور یہاں تک کہ امریکہ اور ایران جیسے کٹر دشمنوں کے درمیان، جن کی تو آپس میں بات تک نہیں ہوتی، بالکل ان کے درمیان ایک ایسی جنگ کو رکوانے کے لیے ثالث کا کردار ادا کرتا ہے جس کا خطرہ مطلب پوری دنیا کو ہلا کر رکھ سکتا تھا۔ یہ ایک بہت بڑی غیر معمولی تبدیلی تھی۔ تو یہ کوئی فلمی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ پاکستان کی 2026 تک کی سفارتی، عسکری اور معاشی پیش رفت کی وہ حیران کن تصویر ہے جو ہمارے سامنے موجود حالیہ دستاویزات اور مقالوں میں ابھر کر آئی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس سنسنی خیز کہانی کی تفصیلات میں جائیں، ایک انتہائی اہم بات واضح کرنا ضروری ہے۔ بالکل، وہ جو ڈسکلیمر ہے ہمارا۔ ہاں، وہ ڈسکلیمر آج کے اس جائزے کی بنیاد مختلف تحاریر، تحقیقی مقالوں اور بین الاقوامی رپورٹس پر ہے۔ ان ذرائع میں جغرافیائی، سیاسی اور فوجی نوعیت کے ایسے دعوے موجود ہیں جن میں دائیں اور بائیں بازو کے متضاد نظریات شامل ہو سکتے ہیں۔ صحیح۔ ہم یہاں کسی بھی سیاسی موقف، نظریے یا دعوے کی توثیق نہیں کر رہے، بلکہ ہمارا واحد مقصد مکمل غیر جانبداری کے ساتھ ان حقائق اور میکانزمز کو سمجھنا ہے جو ان ذرائع میں پیش کیے گئے ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ چلیں سب سے پہلے اس معاملے کی تہہ کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ بظاہر ناممکن لگنے والا ٹرن اراؤنڈ حقیقت میں کیسے ممکن ہوا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس جائزے کا اصل مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم تاریخوں کو دہرائیں اور یا اعداد و شمار کی کوئی فہرست پڑھ دیں۔ ہم نے ان واقعات کے پیچھے موجود وجوہات کو سمجھنا ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ریاستوں کے درمیان وہ کون سا میکانزم کام کر رہا ہوتا ہے جو طاقت کے توازن کو تبدیل کرتا ہے۔ ہاں، کیونکہ خبروں میں تو سب کچھ نہیں بتایا جاتا نا۔ بالکل۔ جب ہم سفارتکاری کی بات کرتے ہیں تو خبروں میں نظر آنے والا حصہ صرف برف کے تودے کا اوپری سرا ہوتا ہے، یعنی اصل تبدیلیاں ہمیشہ پس پردہ ان اسٹریٹجک چالوں کے ذریعے آ رہی ہوتی ہیں جنہیں عام طور پر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ تو اس تبدیلی کے نقطۂ آغاز کو سمجھنے کے لیے ہماری رپورٹس ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ مئی 2025 والا؟ ہاں جی، مئی 2025 کا وہ تنازع جس نے ایک ایسا جھٹکا دیا جس کے لہریں پوری دنیا کے دارالحکومتوں میں محسوس کی گئیں۔ ہم بات کر رہے ہیں انڈیا کے ساتھ ہونے والے عسکری تنازع کی، جسے پاکستان نے آپریشن بنیان المرصوص کا نام دیا۔ صحیح۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ اس میں ہوائی جنگ کا ایک ایسا غیر معمولی واقعہ پیش آیا جس نے روایتی جنگی تجزیوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ ان اعداد و شمار کو ذرا تفصیل سے سامنے رکھیں، کیونکہ یہ صرف چند طیاروں کے گرنے کی بات نہیں تھی۔ نہیں، یہ واقعہ واقعی جدید جنگی تاریخ کا ایک اہم موڑ تھا۔ دیکھیں، رپورٹس کے مطابق اس تنازع میں پاک فضائیہ نے انتہائی جدید سمجھے جانے والے 7 انڈین طیارے مار گرائے۔ 7؟ اچھا۔ 7۔ اور ان میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ ان 7 میں سے 4 فرانسیسی ساختہ رفیل طیارے تھے، جن کا بہت شور تھا میڈیا میں۔ بالکل، رفیل کو اس خطے میں ایک گیم چینجر کے طور پر پیش کیا جاتا تھا۔ لیکن یہاں جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے اس فضائی جنگ میں محض پائلٹس کی مہارت پر انحصار نہیں کیا، بلکہ ایک ایسا مربوط ٹیکنالوجیکل جال بچھایا جس کی توقع مد مقابل کو نہیں تھی۔ پاکستان نے چینی ساختہ J-10C طیاروں اور HQ-9 ایئر ڈیفنس سسٹم کا ایک انتہائی مؤثر امتزاج استعمال کیا۔ یہیں پر میں آپ کو تھوڑا روک کر ایک چیز سمجھنا چاہوں گی۔ رپورٹس میں ایک اور بہت بڑی بات لکھی ہے کہ پاکستان نے ہائپرسونک میزائلوں کا استعمال کرتے ہوئے انڈیا کے S-400 سسٹم کو ناکارہ بنا دیا۔ جی، یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے۔ اب ایک عام قاری کے لیے تو یہ چند انگریزی کے حروف اور نمبر ہیں۔ ذرا یہ بتائیں کہ S-400 کو اتنا ناقابل تسخیر کیوں سمجھا جاتا تھا، اور یہ ہائپرسونک ٹیکنالوجی کام کیسے کرتی ہے کہ اس نے سسٹم کو مات دے دی؟ مطلب یہ ہوا کیسے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔
دیکھیں S-400 کو دنیا کا جدید ترین ایئر ڈیفنس سسٹم مانا جاتا ہے جو ایک ہی وقت میں سینکڑوں اہداف کو ٹریک کر سکتا ہے اور انہیں تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سینکڑوں اہداف کو ایک ساتھ؟ جی، ایک ہی وقت میں۔ یہ ایک طرح کا ناقابل تسخیر ریڈار اور میزائلوں کا دھومبت سمجھا جاتا تھا، لیکن ہائپرسونک میزائلوں کی سائنس بالکل مختلف ہے۔ یہ میزائل آواز کی رفتار سے 5 گنا یا اس سے بھی زیادہ تیزی سے سفر کرتے ہیں۔ 5 گنا؟ یہ تو بہت زیادہ سپیڈ ہے۔ بالکل، اور صرف رفتار ہی نہیں، ان کی اڑان کا راستہ یعنی ٹریجیکٹری روایتی بیلسٹک میزائلوں کی طرح پہلے سے طے شدہ نہیں ہوتی۔ یہ فضا میں انتہائی نچلی سطح پر انتہائی تیزی سے اپنی سمت تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو وہ ان کو پکڑ نہیں پاتے؟ جی، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ S-400 کے ریڈارز کے لیے ان میزائلوں کو وقت پر ٹریک کرنا اور ان پر لاک آن کرنا ریاضیاتی اور طبی لحاظ سے لگ بھگ ناممکن ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ جب پاکستان نے ان ہائپرسونک میزائلوں سے S-400 کی ریڈار بیٹریز کو نشانہ بنایا تو اس نے دراصل انڈیا کی پوری فضائی دفاعی چھتری میں ایک طرح سے سوراخ کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی رپورٹس کے مطابق سائبر وارفیئر کے ذریعے مد مقابل کے کمیونیکیشن نیٹ ورکس کو بھی جیم کیا گیا۔ تو انہوں نے سائبر اٹیک بھی کیا۔ اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ میں اس کو اس طرح دیکھتی ہوں کہ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی پرانی اور بھاری قرضوں تلے دبی ہوئی کمپنی اچانک ایک ایسی غیر معمولی ٹیکنالوجی متعارف کروا دے جو پوری مارکیٹ کی اجارہ داری کو توڑ کر رکھتے۔ بالکل درست تشبیہ ہے یہ، اور اس کا اثر ہم نے دیکھا بھی۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ اس واقعے کے فوراً بعد امریکہ کی کانگریشنل رپورٹ نے باضابطہ طور پر پاکستان کی پیشہ ورانہ بالادستی کی توثیق کی، جو کہ ایک بہت بڑی بات ہے واشنگٹن کی طرف سے۔ ہاں، اور سعودی عرب نے فوراً ایک نیا باہمی دفاعی معاہدہ کر لیا، اور ترکی اور ایران جیسے ممالک کی طرف سے ایک بے مثال سفارتی حمایت سامنے آئی۔ لیکن کیا یہ صرف ایک عسکری فتح تھی؟ کیونکہ میرا خیال ہے کہ جب آپ کسی ملک کا ناقابل تسخیر ہونے کا غبارہ پھاڑتے ہیں تو دراصل آپ ایک بیانیے کی جنگ جیت رہے ہوتے ہیں۔ کیا پاکستان اس واقعے کے بعد محض ایک سیکیورٹی سٹیٹ سے نکل کر کسی اور روپ میں سامنے آیا؟ دیکھیں، اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو عسکری فتح دراصل ایک سفارتی کرنسی ہوتی ہے۔ مئی 2025 کے اس واقعے نے دنیا کی نظروں میں ایک بہت بڑا نفسیاتی بیانیہ توڑا۔ کیسے؟ جب تک ایک ملک کو صرف امداد پر چلنے والی معیشت سمجھا جاتا ہے، اس کی بات کو عالمی دارالحکومتوں میں وہ وزن نہیں ملتا۔ لیکن جب آپ خطے کی سب سے بڑی فوجی اور معاشی طاقت کو ایک جدید ترین روایتی جنگ میں مات دیتے ہیں تو دنیا کا دیکھنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ ہاں، وہ پھر آپ کو سیریس لینے لگتے ہیں۔ بالکل۔ پاکستان نے یہ ثابت کیا کہ وہ نہ صرف جدید ترین ٹیکنالوجی کو آپریٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، بلکہ وہ خطے میں طاقت کے توازن کا ایک انتہائی اہم بلکہ فیصلہ کن عنصر ہے۔ اور اسی نفسیاتی برتری نے ان سفارتی دروازوں کو کھولا جو شاید معاشی کمزوریوں کی وجہ سے بند ہو چکے تھے۔ صحیح، اور میرے خیال میں یہی وہ سفارتی اعتماد تھا جس نے پاکستان کو اس پوزیشن میں کھڑا کیا کہ وہ دنیا کی 2 سب سے بڑی طاقتوں یعنی امریکہ اور چین کے درمیان ایک انتہائی خطرناک کھیل کامیابی سے کھیل سکے۔ اب ذرا اس توازن کو دیکھیں۔ ہم نے پڑھا ہے کہ پاکستان نے نظریاتی کیمپس کی سیاست سے نکل کر خالصتاً اپنے مفادات پر مبنی راستہ چنا۔ ایک طرف چین ہے جس کے ساتھ $62 ارب کا سی پیک منصوبہ پہلے ہی چل رہا تھا، اور اب سی پیک 2.0 کی بات ہو رہی ہے۔ جی، جس میں نئے شعبے شامل ہیں۔ ہاں، جس کا محور اب سڑکیں یا پل نہیں بلکہ IT، برآمدات اور توانائی کے منصوبے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، ہماری 80% سے زائد دفاعی درآمدات کا انحصار چین پر ہے، جو کہ ایک بہت بڑا نمبر ہے۔ یہ تو ایک ایسا رشتہ ہے جو بظاہر ناقابل تسخیر لگتا ہے، لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ بھی معاملات یکسر بدل رہے ہیں۔ جی، اور امریکہ والا حصہ تو سفارتی لحاظ سے ایک ماسٹر کلاس ہے۔ مطلب ٹرمپ انتظامیہ کے وائٹ ہاؤس میں واپسی کے بعد 2025 میں وزیر اعظم شہباز شریف، آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور صدر ٹرمپ کے درمیان جو ملاقات ہوئی، اس نے خطے کے جیو پولیٹیکل منظرنامے کو ایک نیا رخ دیا۔ اس ملاقات میں کیا خاص تھا؟ اس ملاقات کا سب سے اہم نقطہ جوائنٹ سیٹی کمانڈ یا مشترکہ انسداد دہشت گردی کمانڈ پر اتفاق تھا۔
اب اس کا مطلب محض ایک کاغذ پر دستخط نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان انٹیلیجنس کی براہ راست شیئرنگ، اسٹریٹجک پلاننگ اور ایک ایسا ادارہ جاتی رابطہ قائم ہونا جو دہائیوں تک برقرار رہ سکتا ہے۔ اچھا، یعنی لانگ ٹرم کمٹمنٹ۔ بالکل، اور اس کے ساتھ ہی امریکہ نے پاکستان کی اہم معدنیات یعنی کرٹیکل منرلز میں بھاری سرمایہ کاری کی پیشکش کی۔ یہاں مجھے ایک پرانی مثال یاد آ رہی ہے۔ یہ کچھ ایسا ہے کہ ایک انتہائی باصلاحیت لیکن سرمایہ کی کمی کا شکار اسٹارٹ اپ کمپنی ایک ایسی پروڈکٹ بنا لے جس کی ضرورت ایپل کو بھی ہو اور گوگل کو بھی۔ بالکل درست۔ اب وہ کمپنی کسی ایک کو مکمل طور پر ہاں نہیں کہتی، بلکہ دونوں کے درمیان ایک ایسا مسابقتی ماحول پیدا کر دیتی ہے کہ دونوں اسے بہتر سے بہتر ڈیل دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ اس کی سب سے بڑی مثال ذرائع میں موجود وہ انتہائی دلچسپ واقعہ ہے جہاں پاکستان امریکہ کے ساتھ تیل کا ایک معاہدہ کرتا ہے۔ بظاہر تو یہ صرف ایک کمرشل معاہدہ ہے، لیکن اس کا اصل ہدف چین کو یہ پیغام دینا تھا کہ دیکھیے، ہم آپ کے اسٹریٹجک پارٹنر ضرور ہیں، لیکن ہماری منڈی اور ہماری جغرافیائی رسائی آپ کے لیے ایکسکلوسیو نہیں ہے۔ بالکل۔ اگر آپ ہمیں بہتر شرائط نہیں دیں گے تو ہمارے پاس آپشنز موجود ہیں۔ کیا یہ واقعی اتنی سوچی سمجھی اسٹریٹجک خود مختاری تھی؟ یہ اسٹریٹجک خود مختاری کی ایک بہترین اور ساتھ ہی خطرناک مثال تھی۔ خطرناک کیوں؟ خطرناک اس لیے کہ ذرا سی بھی غلطی آپ کو دونوں کیمپ سے باہر کر سکتی ہے، لیکن پاکستان نے اس وقت کے عالمی حالات کا بخوبی فائدہ اٹھایا۔ مطلب امریکہ اور انڈیا کے درمیان بڑھتے ہوئے تجارتی تنازعات نے واشنگٹن کے اندر ایک خلا پیدا کر دیا تھا۔ تو انہوں نے اس خلا کو بھرا؟ جی، امریکہ کو خطے میں ایک ایسے اتحادی کی ضرورت تھی جو عسکری طور پر مضبوط ہو اور جس کا رسوخ افغانستان سے لے کر مشرق وسطیٰ تک پھیلا ہو۔ پاکستان نے اپنے چینی تعلقات کو قربان کیے بغیر واشنگٹن میں موجود اس کھڑکی کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے بیجنگ کو ناراض نہیں کیا، لیکن واشنگٹن کو یہ باور کروا دیا کہ خطے میں ہماری شراکت داری کے بغیر آپ کا کام نہیں چل سکتا۔ یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب آپ ایک طرف چین اور دوسری طرف امریکہ کو کامیابی سے انگیج کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی سفارتی ساخت میں وہ وزن آ جاتا ہے جو آپ کو ان معاملات میں بولنے کا حق دیتا ہے جو بظاہر آپ کے دائرہ کار سے باہر ہوتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ہماری رپورٹس ایک ایسے واقعے کا ذکر کرتی ہیں جو 2026 میں وقوع پذیر ہوا۔ ایک ایسا بحران جس کا حل شاید کسی مغربی یا یورپی طاقت کے پاس بھی نہیں تھا۔ ہم بات کر رہے ہیں امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والے ان براہ راست مذاکرات کی جن کی میزبانی اسلام آباد نے کی۔ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی۔ اب ذرا اس کی پیچیدگی کو دیکھیں۔ پاکستان جس کے پاس واشنگٹن کے فیصلہ سازوں تک براہ راست رسائی موجود ہے، وہی ملک امریکہ میں ایران کے سفارتی مفادات کے نمائندے یعنی پروٹیکٹنگ پاور کے طور پر بھی کام کر رہا ہے۔ اور سفارتی دنیا میں اس پوزیشن تک پہنچنا برسوں کی خاموش محنت اور غیر معمولی اعتماد کا متقاضی ہوتا ہے۔ ایران اور امریکہ دونوں ایک دوسرے پر مکمل عدم اعتماد رکھتے ہیں۔ جب کوئی تیسرا ملک ان کے درمیان کھڑا ہوتا ہے تو اس پر دونوں طرف سے شدید دباؤ ہوتا ہے۔ اور اسی دباؤ کے دوران ذرائع ایک انتہائی نازک لمحے کا ذکر کرتے ہیں۔ اوائل 2026 میں جب مذاکرات بالکل ڈیڈ لاک کا شکار ہو چکے تھے اور ایران کی ایک پیشکش کو امریکہ نے سختی سے مسترد کر دیا تھا۔ جی، حالات بہت خراب ہو گئے تھے۔ ایسے میں مذاکرات ٹوٹنے کا مطلب خطے میں ایک نئی جنگ کا آغاز ہو سکتا تھا۔ تب پاکستان نے ایک برجنگ پروپوزل سامنے رکھا۔ اب میں یہ سمجھنا چاہتی ہوں کہ یہ برجنگ پروپوزل کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ صرف الفاظ کا ہیر پھیر تھا یا اس کے پیچھے کوئی گہری سفارتی سائنس تھی کہ جس پیشکش کو امریکہ نے مسترد کر دیا اسی پیشکش کو پاکستان نے کچھ اس طرح پیش کیا کہ واشنگٹن نے جنگ بندی کا معاہدہ قبول کر لیا؟ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ یہ ایک انتہائی ماہرانہ سفارتی سائنس ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ دو متصادم ممالک اکثر ایک ہی چیز چاہتے ہیں، لیکن ان کی اندرونی سیاست انہیں ایسا کوئی لفظ یا جملہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتی جس سے وہ کمزور نظر آئیں۔ اچھا، یعنی ایگو کا مسئلہ ہوتا ہے۔ ہاں، ایک طرح سے
مثال کے طور پر ایران شاید ایک ایسی اصطلاح استعمال کر رہا ہو جسے امریکی قانون سازوں کے سامنے ہتھیار ڈالنے یا دھمکی کے طور پر لیا جا رہا ہو۔ برجنگ پروپوزل کے ذریعے پاکستانی سفارتکاروں نے مطالبات کے جوہر کو نہیں بدلا، بلکہ اس کی زبان، ٹائم لائنز اور شرائط کو ایسے سفارتی اور قانونی فریم ورک میں ڈھال دیا جو وائٹ ہاؤس کے لیے اپنی کانگریس اور عوام کو بیچنا آسان ہو گیا۔ تو انہوں نے اسے پیکج بدل کر دیا۔ بالکل، آپ اسے تخلیقی ابہام یا کریٹو ایمبیگوٹی کہہ سکتے ہیں۔ اس واقعے نے پاکستان کا تشخص ایک الجھے ہوئے ملک کے بجائے خطے کے ایک سنجیدہ پیس میکر کے طور پر منوا لیا۔ آج ماسکو سے بیجنگ اور واشنگٹن سے تہران تک اسلام آباد کو ایک محفوظ سفارتی پل سمجھا جاتا ہے۔ یہ سفارتی کارنامے سن کر یقیناً ایسا لگتا ہے جیسے ہم کسی عالمی سپر پاور کی بات کر رہے ہوں۔ یہ ساری عسکری کامیابیاں اور ثالثی کے کردار کاغذوں پر اور بین الاقوامی فورم پر بہت شاندار لگتے ہیں، لیکن زمینی حقائق کچھ اور ہیں۔ بالکل، یہاں مجھے تھوڑا سا تلخ ہونا پڑے گا۔ عالمی سطح پر یہ ساری شطرنج کھیلنا بہت آسان لگتا ہے جب آپ کی توجہ باہر ہو، لیکن کیا ایک ریاست صرف خارجہ پالیسی اور فوجی ساخت کی بنیاد پر کھڑی رہ سکتی ہے، خاص طور پر جب اس کے اپنے عوام 20% سے زائد مہنگائی کا عذاب جھیل رہے ہوں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ اب وقت ہے کہ ہم ان زمینی معاشی حقائق پر بات کریں جو اس ساری سفارتی چمک دمک کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں۔ یہ بالکل درست اور ضروری رخ ہے، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ بہترین سفارتی اور فوجی کامیابیاں بھی اس وقت زمین بوس ہو جاتی ہیں جب آپ کی معیشت اندر سے کھوکھلی ہو۔ تو چلیں معیشت کو کھولتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق 2 بڑے محاذ تھے جن پر ریاست کو بقا کی جنگ لڑنی تھی۔ پہلا تھا FATF۔ اکتوبر 2022 میں گرے لسٹ سے نکلنا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ بالکل نہیں۔ اس کے لیے اینٹی منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت روکنے کے حوالے سے 34 انتہائی پیچیدہ نکات پر عمل درآمد کرنا پڑا، اور اس بات کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ جب 2025 میں انڈیا کی طرف سے پاکستان کو دوبارہ اس لسٹ میں دھکیلنے کی بھرپور کوشش کی گئی تو پاکستان نے اپنے اسی نئے سفارتی رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے چین، ترکی اور حیران کن طور پر جاپان کی مدد سے اس کوشش کو ناکام بنا دیا۔ کیا یہ FATF کا میکنزم واقعی اتنا خطرناک ہوتا ہے؟ جی، FATF محض ایک فہرست نہیں ہے۔ جب کوئی ملک اس کی گرے یا بلیک لسٹ میں جاتا ہے تو عالمی بینکنگ کا نظام اس ملک کے ساتھ لین دین پر ریڈ فلیگز لگا دیتا ہے۔ یعنی ٹرانزیکشنز رک جاتی ہیں؟ بالکل۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے تاجروں کے لیے لیٹر آف کریڈٹ یا LC کھولنا مشکل ہو جاتا ہے، غیر ملکی سرمایہ کار اپنا پیسہ نکالنے لگتے ہیں، اور ملک کا مالیاتی نظام ایک طرح سے آکسیجن کی کمی کا شکار ہو کر موت کے منہ میں جانے لگتا ہے۔ 2025 میں اس عالمی دباؤ کو سفارتی طور پر ناکام بنانا دراصل پاکستان کی اقتصادی بقا کا ایک بڑا دفاع تھا۔ اور پھر باری آتی ہے IMF کی۔ ستمبر 2024 میں پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے $7 ارب کا ایک طویل مدتی قرض، جسے EFF کہتے ہیں، منظور کروانا پڑا، اور پھر 2025 میں ماحولیاتی مقاصد کے لیے $1.4 ارب کا ایک اور قرض آیا۔ اب ذرا ان معاشی اشاریوں پر نظر ڈالیں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ جو مہنگائی 20% سے اوپر جا چکی تھی وہ وسط 2025 تک گر کر 4% پر آ گئی۔ زر مبادلہ کے ذخائر جو محض $6 ارب رہ گئے تھے وہ بڑھ کر $14.5 ارب ہو گئے۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ معیشت بالکل پٹری پر آ گئی ہے، لیکن اصل کہانی کچھ اور ہے۔ ہاں، جب ہم تھوڑا اور گہرائی میں جاتے ہیں تو ذرائع ایک اور ہندسہ دکھاتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ مالی سال 2026 کے لیے ملکی معاشی ترقی کی شرح بمشکل 3.6% ہے، جو کہ بہت کم ہے۔ ایک ایسا ملک جس کی آبادی اس قدر تیزی سے بڑھ رہی ہو، وہاں 3.6% گروتھ تو ایسا ہی ہے جیسے آپ بمشکل ڈوبنے سے بچ رہے ہوں۔ کیا ہم واقعی اس حالت کو ریکوری کہہ سکتے ہیں، یا یہ صرف وہ کیفیت ہے جسے معاشی گراوٹ کو وقتی طور پر روکنا یعنی اکنامک کنٹینمنٹ کہا جاتا ہے؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ تشویشناک ہے
وہ یہی ہے کہ یہ تمام تر معاشی استحکام انتہائی نازک ہے۔ آپ نے مہنگائی کے 4% پر آنے کا ذکر کیا۔ ہاں، یہ کمی پیداوار یا صنعتی ترقی بڑھنے کی وجہ سے نہیں آئی، بلکہ یہ طلب کو انتہائی سخت پالیسیوں کے ذریعے دبانے یا کرش کرنے کا نتیجہ ہے۔ جب آپ شرح سود بڑھا دیتے ہیں اور قوت خرید کم کر دیتے ہیں تو لوگ چیزیں خریدنا چھوڑ دیتے ہیں اور مہنگائی بظاہر کم ہو جاتی ہے۔ مطلب ڈیمانڈ ہی ختم کر دی گئی۔ بالکل، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ روزگار پیدا نہیں ہوتا اور یہ 3.6% کی شرح نمو اس بڑھتی ہوئی نوجوان آبادی کے لیے قطعی طور پر ناکافی ہے۔ اور اس ساری صورتحال میں ایک لفظ جو بار بار رپورٹس میں گونجتا ہے وہ ہے گردشی قرضہ یا سرکولر ڈیٹ، جو توانائی کے شعبے میں حیران انگیز طور پر 2.6 ٹریلین روپے سے بھی تجاوز کر چکا ہے۔ جی، یہ ایک بہت بڑا ہنسا ہے۔ ایک عام سننے والے کو یہ نمبر سمجھنا ہی محال ہے۔ یہ گردشی قرضہ آخر ہے کیا جو ہماری معیشت کو دیمک کی طرح کھا رہا ہے؟ گردشی قرضے کو سمجھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جہاں کوئی بھی کسی کو پوری رقم ادا نہیں کر رہا۔ اچھا، ہاں، پاور پلانٹ بجلی بناتا ہے، حکومت کہتی ہے ہم عوام کو سبسڈی دیں گے، لیکن وہ رقم بروقت پاور پلانٹ کو ادا نہیں کرتی۔ دوسری طرف بجلی کی ترسیل کرنے والی کمپنیاں لائن لاسز اور چوری کی وجہ سے پوری بلنگ اکٹھی نہیں کر پاتی۔ تو سارا بوجھ کس پر جاتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پاور پلانٹ ایندھن فراہم کرنے والی کمپنیوں کو ادائیگی نہیں کر پاتا اور پوری سپلائی چین قرضوں کے ایک نہ ختم ہونے والے چکر میں پھنس جاتی ہے۔ اور یہ 2.6 ٹریلین روپے صرف توانائی کے شعبے کا حال ہے۔ اگر ہم ملک کے مجموعی قرضے کی بات کریں تو وہ جی ڈی پی کے 72 سے 73% تک پہنچ چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاستی آمدنی کا ایک بہت بڑا، بلکہ شاید سب سے بڑا حصہ صرف پرانے قرضوں کا سود اور اصل رقم واپس کرنے میں چلا جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور ٹیکس بیس اب بھی وہیں کا وہیں ہے۔ مطلب یہ استحکام جو ہمیں کاغذوں پر ذخائر کی صورت میں نظر آ رہا ہے، یہ بیرونی قرضوں اور انتہائی سخت مالیاتی سزاؤں پر کھڑا ہے۔ اگر عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں ذرا سی اچھلیں تو یہ استحکام تاش کی پتوں کی طرح بکھر سکتا ہے۔ اگر ہم ان معاشی حقائق کو اس جغرافیائی اور سفارتی تصویر کے ساتھ ملا کر دیکھیں جس پر ہم نے پہلے بات کی، تو یہ ایک انتہائی پیچیدہ ریاست کی تصویر بنتی ہے۔ ایک ایسی ریاست جو باہر کی دنیا میں تو 2 سپر پاورز کے ساتھ کھیل رہی ہے، لیکن اندر سے اپنے ہی وزن تلے دبنے کے خطرے سے دوچار ہے۔ بالکل، اور یہی اس تفصیلی جائزے کا سب سے بڑا سبق ہے۔ ذرائع ہمیں دکھاتے ہیں کہ کس طرح ایک ملک نے اپنی تصویراتی، جغرافیائی اور عسکری اہمیت کو استعمال کر کے عالمی تنہائی اور دیوالیہ پن کو شکست دی۔ یہ جاننا ہم سب کے لیے اس لیے اہم ہے کیونکہ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ آج کی دنیا میں طاقت صرف پیسوں میں نہیں ہے، طاقت اس بات میں بھی ہے کہ آپ جغرافیائی شطرنج پر کس خانے میں کھڑے ہیں اور آپ کے سفارتی رابطے کتنے گہرے ہیں۔ صحیح۔ جدید دنیا میں بقا کا فن صرف معیشت کے اصولوں پر نہیں بلکہ جیو پولیٹیکل اہمیت کے بھرپور استعمال پر بھی منحصر ہے۔ لیکن اس جائزے کو مکمل کرنے سے پہلے میں ایک ایسا سوال چھوڑ کر جانا چاہتی ہوں جس نے ذاتی طور پر مجھے ایک گہری سوچ میں مبتلا کر دیا ہے۔ وہ کیا؟ ہماری دستاویزات کے بالکل آخر میں ایک چھوٹا سا مگر انتہائی اہم اور چبھتا ہوا نقطہ چھپا ہوا ہے۔ رپورٹس بتاتی ہیں کہ موجودہ حکومت کا اشارہ ہے کہ چونکہ عسکری سفارتکاری کے نتیجے میں دفاعی اور دیگر آرڈرز میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے اور 2025-2026 کے عرصے کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی رکنیت بھی پاکستان کے پاس آ چکی ہے۔ صحیح۔ تو ہو سکتا ہے کہ اگلے 6 ماہ میں پاکستان کو IMF کی ضرورت ہی نہ رہے۔ یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے۔ بالکل۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی ریاست اپنے اس نئے اور طاقتور جیو پولیٹیکل رسوخ اور عسکری کامیابیوں کو واقعی اس تلخ اور کڑوی معاشی اصلاحات کے مستقل متبادل کے طور پر استعمال کر سکتی ہے جن سے وہ دہائیوں سے بچتی آ رہی ہے؟
یا کیا یہ ایک بار پھر اپنی اسٹریٹجک اہمیت بیچ کر معیشت چلانے کا ایک نیا اور وقتی بلبلا ہے؟ ایسا بلبلا جو بظاہر تو بہت چمکدار ہے لیکن جو بالآخر ایک دن پھٹ جائے گا اور قوم کو دوبارہ وہیں لا کھڑا کرے گا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب آنے والا وقت ہی دے گا، لیکن اس پر غور کرنا ہم سب کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ آج کا یہ تفصیلی جائزہ یہیں اختتام کو پہنچتا ہے۔